اہل دل کے یہاں کہا جاتا ہے کہ معرفت دو طرح سے ہوتی ہے. کتنی طرح سے ہوتی ہے؟ یعنی معرفت الہی، اللہ کی جو معرفت ہے وہ دو طرح سے ہے. نمبر 1 معرفت بالمحبت، معرفت بالمحبت، اور نمبر 2 معرفت بالخشیت. اللہ کی معرفت حاصل کرنا اس طرح کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں موجود ہو. اس کا بیان اس آیہ مبارکہ میں ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ اللہ سے اشد محبت کرتے ہیں. کتنی محبت کرتے ہیں؟ شدید نہیں، اشد. سب سے زیادہ جو ان کی محبت ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. اب جو جس سے محبت کرتا ہے اسے کثرت سے یاد کرتا ہے. اگر کسی سے محبت ہو جائے تو بات بات پہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے نا، فطری سی بات ہے. ہم اللہ سے اگر محبت کرتے ہیں تو ہم اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کتنا کرتے ہیں. مصیبت آن پڑے تو ہم یاد کر لیتے ہیں، عام حالات کے اندر ہم بھول جاتے ہیں. تو معرفت بالمحبت، کہ جو مومن ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو. اور یہاں پر صوفیہ بڑا خوبصورت نقطہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ سے محبت ہوگی، جب اللہ سے محبت ہوگی تو جو اللہ کی مخلوق سے بھی محبت ہوگی. کس سے محبت ہوگی؟ کیونکہ مخلوق کو کس نے بنایا؟ خالق نے. تو اللہ سے محبت ہے. آپ جس سے محبت، استاد سے محبت کرتے ہیں تو استاد کے بچوں سے بھی محبت کرتے ہیں. مرشد سے محبت کرتے ہیں تو مرشد کے بچوں سے بھی محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بھائی سے محبت کرتے ہیں تو بھتیجوں بھتیجیوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اس کے بچے ہیں. تو اللہ سے محبت ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر کس سے محبت ہے؟ خود بخود آپس میں پیار پیدا ہو جائے گا. آپ جب کسی بندے کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو اس نگاہ سے نظر آئے گا کہ یہ میرے رب کا بندہ ہے. تو یہ ہے معرفت بالمحبت، کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا محبت کے ساتھ. دوسری صورت کیا ہوتی ہے؟ معرفت بالخشیت، کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا اس حال میں کہ وہ کسی سے نہ ڈرتا ہو. قرآن میں فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ نہیں ڈرتا. بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا الا اللہ، مگر کس سے ڈرتا ہے؟ یعنی اس کے دل میں اللہ کی ذات کے سوا کسی کا خوف، کسی کی خشیت نہیں ہوتی. تو اب معرفت بالخشیت یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی خشیت موجود ہو. اور یہ مومن کی شان ہے کہ وہ دونوں چیزوں کے درمیان رہے، یعنی اللہ کی محبت بھی ہو اور اللہ کی خشیت بھی ہو. وجہ کیا ہے؟ اللہ کی دو صفات ہے نا. ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، رحیم ہے. دوسری صفت اللہ تبارک و تعالی کی کیا ہے؟ کہ وہ عادل ہے، قہار ہے، جبار ہے. اب دونوں صفات کا تقاضا ہے کہ جب وہ رحمت والی صفت کو دیکھے تو اس کے اندر محبت پیدا ہو کہ میرا رب اتنا رحمان، اتنا رحیم، اتنا کریم ہے، وہ میری بخشش فرما دے گا. اور جب عدل والی صفت کو دیکھے، قہر والی صفت کو دیکھے تو پھر وہ ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس گناہ کی وجہ سے گرفت نہ ہو جائے. اور اللہ تبارک و تعالی صرف عمل کو نہیں دیکھتا. کس کو؟ میں اور آپ اعمال کو دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قلب کو دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولیکن اللہ ینظر الی قلوبکم ونیاتکم، کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، ولیکن اللہ ینظر الی قلوبکم، نہ تمہارے اموال کو دیکھتا ہے، ولیکن اللہ ینظر الی قلوبکم ونیاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. تو اب ہم سب غور کریں کہ کیا ہم حسن نیت والے ہیں یا سوء نیت والے ہیں؟ یعنی ہماری نیت اچھی ہے یا ہماری نیت بری ہے؟ ہم سب غور کریں کہ کیا ہمارے دل اچھے ہیں یا ہمارے دل برے ہیں، اور اللہ کی معرفت حاصل کر کے اپنے قلوب کو ٹھیک کر لیں. میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ نجات قلب سلیم کے ساتھ. قلب مریض کے ساتھ بھی بربادی ہے، قلب میت کے ساتھ بھی بربادی ہے. قیامت کے دن نجات وہی پائے گا جو اللہ کی بارگاہ میں آئے گا بقلب سلیم، قلب سلیم لے کر.
تو اس لیے اللہ کی معرفت کو بڑھائیں، اللہ کی صفات کو پڑھیں، اللہ کی صفات کا علم حاصل کریں، تلاوت قرآن کریں، قرآن میں غور و خوض کریں، اہل اللہ کے پاس بیٹھیں۔ جتنی آپ کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے۔